کیا ہو سکتی ہے؟ تسخیر کائنات شروع ہو سکتی ہے۔ اب جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اور آگے دنیا آ رہی ہے، اسی قدیم و جدید دنیا میں امام حسین بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اقامت دین کے لیے آئے، ہاتھ میں تلوار تھی اور گھوڑا تھا، اور ساری اہل بیت کو لے کے کربلا میں چلے گئے، امام تھے۔ اسی میں خالد بن ولید اور محمد بھی آئے، اور محمد بن قاسم بھی آئے، اور طارق بن زیاد بھی آئے، ہاتھ میں تلوار اور گھوڑا، اور اپنے دور کے مطابق لشکر تھا۔ امام حسین بھی آئے۔ یہ انہی اماموں میں سے آنے والے وقت میں ایک امام مہدی نے بھی آنا ہے، خاص بات، ایک امام محمد مہدی پہ بھی آئیں گے، ہوئیں گے تو اسی سیریز میں سے، لیکن کیا جب وہ عالم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے تو ہاتھ میں تلوار اور گھوڑے پر آئیں گے؟ اگر ہاتھ میں تلوار اور گھوڑے پر اسی لباس میں آ گئے جیسے امام حسین آئے تھے، دنیا کفر کا مقابلہ کر کے دنیا پر اسلام کا غلبہ کر لیں گے؟ مولوی الیاس کی شکل میں آ جائیں، کر لیں گے؟ بولیے کیا ہوگا؟ اب جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے پاس کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہوگی اس دور کی، جو ہمارے پاس بھی نہیں۔ وہ آئیں گے تو ان کے پاس ٹینک کا استعمال ہوگا، عسکری لباس ہوگا، وہ طیاروں کو ڈیل کریں گے، F-25 یا F-50 ہوگا ان کے پاس کوئی، ابھی تو F-16 17 18 ہے نا، پتہ نہیں اس وقت F-50 ہوگا۔ اب کنسیپٹ امام مہدی کا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا لخت بدل گیا کہ نہیں آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے؟ جی ان کے پاس پتہ نہیں کس قسم کی جدید معراج طیارے اور آپ دوزیں اور میرین، پتہ نہیں کتنی ٹیکنالوجی اور کیا کچھ۔ اگر انہوں نے ایک سپہ سالار امام حسین کی طرح جنگ لڑنی ہے نا بھائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام میں ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے یا سن 2000 پہلے والے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ جنگ لڑنی طاقتوں کے ساتھ، وہ ترقی کر کے آسمانوں تک اور اوپر جا چکے ہوں گے، اور ان کو مارنا ہے، باب لطف پہ قتل کرنا ہے، تو یہ کہیں گے شاید گھوڑا تلوار ہوگا، 10 بدس لڑائی ہوگی اور مار دیں گے۔ آج کہیں 10 بدس لڑائی ہونی ہے؟ امام مہدی کس سے 10 بدس لڑائی کریں گے؟ ہمارے علماء اسی چکر میں پھرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹے بولیے بیٹے، ایمانداری سے کہ سب اسی خیال میں پھرتے ہیں، سب گھوڑے پر سوار ہوں گے اور تلواریں 10 بدس لڑائی ہو رہی گی اور مار دیں گے۔ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، پھر وہی دور شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انہیں کہیں آپ بھی واپس والدہ ماجدہ کی طرف چلے جائیں گے، سارے ہی پیچھے چلے جائیں گے، سارے ہی پیچھے چلے جائیں گے، پھر آپ کا باپ شریف دادا دوبارہ آ جائے گا۔ اللہ کے بندے خدا، یہ سارا دیکھو نا، وہ مولوی عبد القادر آزاد ایک دن دعا کروا رہا تھا، اللہ پاک ان کافروں ہندوؤں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، ان کی توپوں میں، تاکہ اسلام کو فتح ہو جائے۔ یہ بھی مشہور کر سکتے ہیں کہ توپوں میں بھی کیڑے پڑ جائیں گے۔ اب یہ خیال بھی کرامتوں سے فتح ہو جائے گا عالم کفر اور اسلام کا غلبہ، یہ کرامتوں سے تو امام حسین نے کربلا فتح نہیں کیا، اور کرامتوں سے تو بدر اور احد کو حضور نے فتح نہیں کیا معجزوں سے، امام مہدی کیسے کریں گے؟ یہ سنت الہیہ ہی نہیں ہے۔ جو کام تمام انبیاء نے نہیں کیا، تمام صحابہ اہل بیت اور ائمہ نے نہیں کیا، کرامتوں سے کرنا ہوتا تو تمام ائمہ اہل بیت شہید ہو کے کاظمین میں اور مشہد مقدس اور کربلا معلیٰ میں شہید ہو کے پڑے ہوتے۔ میری بات سمجھے؟ کوئی شہید نہ ہوتا۔ لہذا اب جب آئیں گے جس دور میں جنگ لڑیں گے تو وہ تقاضے ان کے کیا؟ اب جب آئیں گے امام مہدی تو اس زمانے کی طرح خاموش چٹائی کے اوپر تنہا امام محمد مہدی لیٹ جائیں گے جیسے تو عمر امام حسین حضرت علی لیٹتے تھے اور یا نشان پڑ جائیں گے، یا جب چلیں گے تو پتہ نہیں 100 گارڈ، 1000 گارڈ کی پوری سیکیورٹی گارڈ اور گاڑیوں کا نظام ان کے ساتھ ہوگا، کیا ہوگا؟ کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں؟ پلے پڑا۔ اب جب امام محمد مہدی آئیں گے تو گلیوں کوچوں میں اس طرح چلیں گے جیسے امام حسین چلتے تھے، اور امام جعفر صادق چلتے تھے، امام موسیٰ کاظم چلتے تھے۔ سمجھ آئی؟ ہوں گے تو امام مہدی، مگر تمام ماڈرن ریکوائرمنٹ سیکیورٹی کی، ٹیکنالوجی کی، ڈیفنس کی، ترقی کی کریں گے کہ نہیں؟ انڈسٹریاں لگوائیں گے کہ نہیں امام مہدی آ کر؟ انڈسٹریاں اب یہ ساری اتنا حصہ سنا دو اور 1000 کفر کے فتوے لگوا لو مجھ پر، یہ اتنا حصہ کیسر کا سنوا دو خطاب میں جامعات میں جا کر،
انڈسٹریاں لگوائیں گے. امام قرآن مجید میں حدیث پاک میں ہے نا کہ آپ معاشی خوشحالی کر دیں گے اور عدل قائم کر دیں گے. معاشی کیسے عدل قائم ہوگا؟ عدالتیں بنائیں گے کہ نہیں؟ یا امام مہدی تخت پر بیٹھے ہوں گے اور غریب امیر جائیں گے, ہر ایک کو روزانہ کا روزینہ ملے گا جیسے شیخ زاہد بن سلطان دیتا ہے. یا وہ معاشی انقلاب لائیں گے, کیا کریں گے؟ جاگیرداری نظام ختم ہوگا, سرمایہ داری ختم ہوگا, معاشی انقلاب آئے گا, انڈسٹریلائز ہوں گے ملک, ایگریکلچر انڈسٹری ڈیولپ ہوگی, ماڈرن انڈسٹری ڈیولپ ہوگی, ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی, معاشی وسائل بڑھیں گے, ٹیکس کے نظام اعلیٰ ہوں گے. اتنی مضبوط ہو جائے گا جیسے ویلفیئر سٹیٹ یورپ کی ہیں, اسکینڈینیویا کے. ہر شخص کو گھر بیٹھے معاشی خوشحالی مل جائے گی. نظام کے ذریعے ملے گی یا جیب سے پیسے نکال کے ہر ایک کو دیں گے؟ اب یہ ساری بات سن کر اب امام مہدی کا نقشہ ذہن میں لے آؤ, وہ کیا ہوں گے؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا ہمارے جو کویکس ہوتے ہیں, کویکس کیا, تو یہاں کچھ ڈسپینسر ہوتے ہیں, ڈاکٹر کہلاتے ہیں, نیم حکیم خطرہ جان, اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ جو نیم حکیم کویک ہوتا ہے اس کو نے تو یہ سن رکھا ہے کہ گولیاں دینی ہے سر درد کے لیے, ساتھ وہ رگڑ کے اس میں اسٹیرائڈ بھی ڈال دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کمال ڈاکٹر ہے, پہلی پوری نال شفا ہو جاتی, پہلی پوری سے. ان کو پتہ نہیں اس پہلی پوری میں وہ اسٹیرائڈز ڈال کے ملاتا ہے جو لائف سیونگ ڈرگ ہے. شفا تو ہو جاتی ہے مگر زندگی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کویکس ہیں, انہوں نے سن رکھا ہے کہ گردے کی درد کے لیے یہ, سر درد کے لیے یہ, فلاں کے لیے 10 20 50 100 دوائیوں کے نام سن رکھے ہیں. ان کو نسخے یاد ہیں. کیا؟ ان کو نسخے بنانے نہیں آتے. نسخے وہ سن رکھے ہیں تو وہ لوگوں کو کھلا دیتے. اور اسپیشلسٹ کا کام کیا ہے؟ اسپیشلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ دوائیوں کی ماہیت کو جانتا ہے, مریض کے امراض کی تشخیص کو جانتا ہے, وہ نسخہ تیار کرتا ہے, نیا کمبائن کرتا ہے, اس کے ساتھ یہ ملاؤ, اس کے ساتھ یہ ملاؤ, وہ نئی چیزیں کریٹ کرتا ہے اور اس کی ڈوز کو جانتا ہے. اور 5 مریض ہیں, ظاہراً ایک ہی مرض ہے, ہر ایک کو الگ نسخہ دینا ہے, ہر ایک کو نیا نسخہ دیتا ہے. کویک نے سن رکھا ہے کہ وٹامن جو ہے یہ بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے, وائٹامن, ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کو وٹامن کھلاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وائٹامن 1 بھی ہوتا ہے, کوئی اے بھی ہوتا ہے, کوئی وائٹامن بی بھی ہے, کوئی سی بھی ہے, کوئی ڈی بھی ہے, کوئی ای بھی ہے, زیڈ تک چلتا ہے, اے ٹو زیڈ ہے, اسے نہیں پتا. اس نے وائٹامن بی کا نام سن رکھا ہے, بس ہر ایک کو وائٹامن بی دے دے گا کمپلیکس. اسے نہیں پتا کہ اس کو وائٹامن بی کے اندر 1 سے 12 تک کے الگ الگ باب ہوتے ہیں. B1 ہے, اس کا B2 ہے, کسی کا B6 ہے, خون کی کمی ہے, B12 ہے. تو وہ اسپیشلسٹ بلڈ ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے کہ اس کو وائٹامن بی میں سے کس شے کی شارٹیج ہے. وہ وائٹامن بی میں سے بھی وہ خاص قسم تلاش کرتا ہے, باقی نہیں دیتا. سائنوکوبلامین دیتا ہے, سائٹامن دیتا ہے. جو کویک ہے وہ کریک ہوتا ہے, کویک کریک, اس کو پتا ہے وائٹامن دینے کا, ہر ایک کو ایک ہی جڑ دیجیے, ساتھ یہ بھی دو, ساتھ یہ بھی دو. اس کو ضرورت ہے وائٹامن اے کی, او کا کوئی اور فنکشن ہے, سی کا کوئی اور فنکشن ہے, بی ڈی کا کوئی اور فنکشن ہے. سمجھ گئے؟ پھر کسی کو پتا ہے کہ ایک ملٹی وائٹامن دینا ہے, اس میں آئرن اور زنک دینا ہے, فیرس سلفیٹ دینا ہے, اس کو آئرن کی کمی ہے, اس کی بلڈ ٹیسٹ کے بعد اس میں ہیموگلوبن کم ہے, وہ آئرن دیتا ہے اس کو. کسی کو پروٹین کی کمی ہے وہ دیتا ہے, کسی کو ویجیٹیبل سے تیار کرنا چاہے دیتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے, کچھ دیتا ہے. اس ایک چیز میں کروڑ چیزیں ہیں. کویک کو کیا پتا؟ یہ اسپیشلسٹ کا کام ہے کہ وہ ہر ایک کو جدا جدا کرتا ہے. تو کویک دین میں بھی ہیں. 99% ہماری سوسائٹی میں کویکس ہوتے ہیں. کیا؟ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, نسخے پڑھے ہیں, تو وہ نسخے یاد ہیں تو بس اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اگر 100 سامعین ہیں تو اس میں سے ہر نسخے کا اس پر اثر کیا ہو رہا ہے, اس پر کیا ہے, اس پر کیا, اس پر کیا, بیان کر دیتا ہے. نسخہ ہر ایک کو دے دیا. اور جو اسپیشلسٹ بولتا ہے تو وہ جب دیتا ہے بات تو وہ دیکھتا ہے کہ مختلف طبائع, مختلف سطحوں کے لوگ ہیں, تو وہ ہر ایک کے لیے اسی گفتگو میں بیلنس کر دیتا ہے, تاکہ جس کے پاس وہ نسخہ جا رہا ہے وہ اتنا بیلنس ہے کہ ہر ایک چیز کو ضرورت کے مطابق فٹ ہو رہا ہے. یہ اس کے مغز میں ہی نہیں ہے.